امجد علی خان صاحب آپ کی جانب آؤں گی سب سے پہلے. کیا پلان ہے تحریک انصاف کا؟ کیا کرنا چاہ رہی ہے تحریک انصاف؟ کیا احتجاج کرنا چاہ رہی ہے یا پھر مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شائستہ جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ گراؤنڈ پہ بھی رہنا چاہتی ہوتی ہے اور ہمیشہ وہ اپنے دروازے بھی کھلے رکھتی ہے، اور اس لیے کھلے رکھتی ہے کہ وہ عوام کے حقوق کا اور جو اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کا وہ خیال رکھتی ہے. تو سائیڈ بائی سائیڈ چونکہ پاکستان تحریک انصاف پچھلے کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ 2.5 ڈیکیڈز میں ان مشکلات کا جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے ان کا فیس کر رہی ہے، تو اس سلسلے میں ہم تو ڈے ون سے پولیٹیکل کمیٹی بھی بنی، تو اس کا رزلٹ چونکہ ان کے پاس تو اختیار نہیں تھا، ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ وہ مذاکرات کرے جو اختیار رکھتے ہیں. اگر یہ اختیار رکھتے ہوتے تو ان کے ساتھ بھی کرتے. ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اختیار ہے تو ہم تو کبھی انکار مذاکرات سے بھی نہیں کیا. اور جد و جہد جو ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک جد و جہد کا نام ہے، تو ہماری جد و جہد جو ہے وہ ڈے ون سے، آج سے نہیں 97 سے چل رہی ہے، 96 سے چل رہی ہے. تو بات وہی پہ آ گئے تھے. آج جو آئین پاکستان کے ساتھ ہوا ہے 26ویں ترمیم کے بعد، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ادارے وہ پرفارم کر رہے ہیں، یا اداروں کا جو پہ اعتماد جو ہے عوام کا وہ حاصل ہے؟ تو آپ پبلک اوپینین لے لیں، آواز خلق نکارہ خدا ہوتی ہے. تو آج اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو استحکام تبھی آ سکتا ہے، یعنی آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے، ایسا ہی ہے خان صاحب؟ میں نے پہلے کہا کہ ہم نے کبھی دروازے مذاکرات کے بھی بند نہیں کیے، لیکن ساتھ ساتھ اگر پی ٹی آئی کو، پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح فارم 47 کی گورنمنٹ نے دیوار کے ساتھ لگا رکھا ہے، تو یہ حق تو پاکستان تحریک انصاف رکھتی ہے کہ اسے کم از کم یہ حق تو حاصل ہونا چاہیے کہ وہ احتجاج اپنے جو جائز حقوق کے لیے باہر نکلے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے، پبلک میں جائے، اپنی اوپینین بتائے، لوگوں کی اوپینین شامل کرے. وہ تو جائز حقوق کے لیے آپ جو کہہ رہے ہیں احتجاج کرنے کی بات کریں، لیکن میں صرف یہ کلیئرٹی چاہ رہی ہوں امجد علی خان صاحب، میں یہ کلیئرٹی چاہ رہی ہوں کہ مذاکرات اب کرنا کس سے چاہتے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے. اگر آپ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ ہم نے تو کہا ہے کہ جو اختیار رکھتا ہے ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے. اوپن ہم نے کہا ہے کہ جو اختیار رکھتا ہے، میری شائستہ میں بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، کون رکھتا ہے اس پورے پاکستان میں آپ بہتر سمجھتی ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں کہ آئین پاکستان کو اصل شکل میں کیسے بحال کیا جا سکتا ہے، عدالتوں کو کیسے آزاد کیا جا سکتا ہے اس گورنمنٹ سے، جو آج دیکھیں جو عدالتوں کا اختیار، اگر عدالتیں پارلیمنٹ کا اختیار لے لیں اور پارلیمنٹ عدالتوں کا اختیار لے لیں، تو پھر آپ کی جو اصل شکل ہے وہ جو آئین کی، وہ کیسے بحال ہو سکتی ہے؟ پھر آپ نے اس ملک کو کیسے چلانا ہے، کس طرف لے کے جانا ہے، یہ فیصلہ قوم تو کر بیٹھی ہے. اب لوگوں صاحب اختیار لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، آپ مذاکرات کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ بیک ڈور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. تو پھر آپ اعظم سواتی کا جو بیان ہے آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم گورنمنٹ سے نہیں کرنا چاہتے. ہم نے کہا ہے کہ جو با اختیار ہیں، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی اور با اختیار ہے، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ با اختیار ہے، ہم نے اعظم سواتی صاحب سرکار با اختیار ہے. افنان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس بارے میں. افنان صاحب، میری بات مکمل ہونے دینا. شائستہ جنرل سیکرٹری ہمارے راجہ صاحب نے آج بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ اپنا ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی جو بات چیت ہے، جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے، وہ انڈیویجول ہے، پارٹی اس میں انوالو نہیں ہے. انڈیویجولز کی بات کو ہم انڈورس کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو پارٹی کو انڈورس کریں گے نا جی. اچھا، لیکن صرف اعظم سواتی تھوڑی ہے، علی امین گنڈا پور بھی تو یہی بات کر رہے ہیں نا. انہوں نے بھی یہی بات کی تھی جب بیرسٹر صاحب کے ساتھ وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے اڈیالہ. اس کے بعد جب وہ آئے ہیں تو تب بھی انہوں نے یہی بات کی تھی. لیکن کیا اس کو پارٹی نے انڈورس کیا، یا خان صاحب کے جو ترجمان ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب، کیا انہوں نے اس کو انڈورس کیا؟
اگر کسی سطح پہ انڈورس ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ہم اس کو پازیٹیو اور نیگیٹو میں آپ کو جواب دے سکتے ہیں, ہم وہ بات کریں گے. دیکھیں ہم نے پاکستان, پہلے میں نے ایک بات کی کہ مذاکرات سے ہم کہیں پیچھے نہیں ہٹتے, اور اسی ساتھ ساتھ ہم ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, لیکن آپ مذاکرات ان سے کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس اختیار ہو. عفنان اللہ صاحب, کیا حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے پاس اختیار ہے, مگر اگر یہ میری بات کا ان کو نہیں ہے یقین کہ اختیار ہمارے پاس ہے, تو بنیادی طور پہ اگر آپ نے آئین کی بحالی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے یہ سارا کام کرنا ہے تو پھر تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے ویسے بھی بات نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ مثال آپ لے لیں, جب ARD بنی تھی تو کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, یا انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ عوامی مہم چلا کے جو ہے وہ ریسٹور کریں گے جمہوریت کو, یا جو APDM میں جو ہے معاملات کس طرح تھے اور پھر کیسے جو ہے وہ ریسٹور ہوئی. وہ اس طرح باتیں کرنے سے جو ہے نیگوشیشن کرنے سے کبھی آئین جو ہے وہ نہیں ہوتا. اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے اسٹرگل کریں. بات یہ ہے کہ آپ عوام کو تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئین اور جمہوریت کے لیے کرتے ہیں, مگر حقیقت تو یہی ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ ان سے کہتے یہی ہے کہ ہمیں حکومت میں لے کے آؤ, ہمیں جو ہے وہ جیلوں سے نکالو, ہمارے کیسز ختم کرو, اور قوم کو آپ کہتے ہیں کہ جی اختیار مطلب کہ کوئی اور بات ہے, آئین اور قانون کی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کلیئر بات کریں نا. آپ اگر واقعی آئین کی بحالی کی بات ہے اور عدلیہ کی بات ہے تو پھر تو آپ کو جو ماضی میں اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹرگل چلتی رہی ہیں ان کو آپ جا کے دیکھیں. انہوں نے تو کبھی, نواب زادہ نصر اللہ نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ جب وہ ARD کے چیئرمین تھے کہ میں جو ہے وہ اختیار نہیں ہے تو میں ان سے بات نہیں کروں گا. انہوں نے کہا تھا ہم سٹرگل کریں گے اور ملک میں جمہوریت بحال کریں گے. یا جو اور اس سے پہلے کی بھی چلی ہیں ان کو بھی آپ جا کے دیکھ لیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک ویلڈ آرگیومنٹ ہے کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے. جہاں تک بات رہے گی اگر یہ معاملات ملک میں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو عفنان اللہ صاحب, حکومت ان کو دوبارہ سے خود سے آفر کیوں نہیں کرتی ہے کہ آئیں بیٹھ جائیں بات کر لیتے ہیں, معاملے کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں؟ ہم کتنی دفعہ آفر کریں, ہم نے چارٹر ڈیموکریسی کی آفر کی, حکومت میں آفر کی, پھر اپوزیشن میں آفر کی, پھر دوبارہ حکومت میں آفر کی, ہم کتنی دفعہ آفر کریں. اور بات یہ ہے کہ یہ تو کبھی اس ملک میں نے نہیں سنا کہ کبھی ہوا کہ جمہوری لوگوں سے بات نہ کریں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو جمہوریت میں کوئی انٹرسٹ ہی نہ ہو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. نہیں, لیکن رانا ثناءاللہ صاحب یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم سے آپ نے جو بھی مانگنا ہے ہمارے جسے کے حساب سے مانگیں. نہیں, میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی جمہوریت بحال کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے ہی نہیں جو آپ کر رہے ہیں. میں تو یہ والی بات کر رہا ہوں. طریقہ کار کیا ہے پھر سر؟ طریقہ کار یہ ہے کہ پھر آپ تو دیکھیں نا, یہ جب عدلیہ بحال ہوئی تھی تو میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے پوری کیمپین چلائی تھی, پوری ملک گیر یا کہتے ہیں اس پہ کیمپین چلی تھی. لاہور سے نکلے تھے, گجرانوالہ پہنچے تھے, یہاں پہ عدلیہ بحال ہو گئی تھی. تو پھر اس طرح ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جی ہم اپنا کوئی مسئلہ بھی کچھ نہ ہو اور ہمیں بڑے آرام سے اطمینان سے ہم نیگوشیٹ کر کے سارا کچھ کر لیں. نیگوشیٹ کر کے آپ پاور لے سکتے ہیں آپ. اور دیکھیں ایک اور بات بھی سمجھیں, عمران خان صاحب کا کیا انٹرسٹ ہوگا جمہوریت میں, جنہوں نے کہا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے, جنہوں نے RTS کی بات کی, جنہوں نے کبھی کسی پولیٹیکل سٹرگل میں جمہوریت کے کوئی کنٹریبیوشن نہیں دیا, ان کا کیا انٹرسٹ ہے. اور پھر جب حکومت چلی گئی تو اس کے بعد ان کی ایک پوڈ کاسٹ ہے, آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے کہوں گا کہ وہ الیکشن کرائیں, اور اگر میں ہار گیا تو ان سے کہوں گا اس وقت تک الیکشن کراتے جائیں جب تک مجھے 2/3 میجورٹی نہیں مل جاتی. یہ ان کی ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سے بات اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو پاور مل جائے. آپ یہ بات کہیں عوام کو, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت ہے اور آئین ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا.